تھوڑی ہی دیر بعد مجھے میرے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب دکھائی دیے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ہی اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیں، میری مدد کریں، یہاں کوئی بھی میری سننے والا نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی مجھے چچا عباس ہی جیسا جواب دیا۔ میں دوبارہ چچا عباس کی طرف پلٹا اور عرض کی، چچا جان، اگر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مجھ پر نرم ہو جائے تو کم از کم اس انصاری کو روک دیں جو مجھے کافی دیر سے بے نقط سنائے جا رہا ہے اور لوگوں کو میرے خلاف بھڑکا رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ میں نے بتایا نعمان بن حارث بخاری ہے۔ چچا جان نے اس کی طرف پیغام بھیجا اور کہا، دیکھو نعمان، یہ ابو سفیان رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہے اور میرے حقیقی بھائی کا لخت جگر ہے۔ اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہیں تو کل راضی بھی ہو جائیں گے۔ آپ اس کے خلاف اپنی زبان بند کریں۔ چچا جان کی بات سن کر وہ مجھے برا بھلا کہنے سے باز آ گیا۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جحفہ مقام پر فروکش ہوئے، خیمے نصب کر دیے گئے، آپ اپنے خیمے میں داخل ہوئے۔ میں انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ باہر خیمے کی دہلیز پر بیٹھ گیا۔ میرے پاس میرا بیٹا جعفر کھڑا رہا۔ خیمے سے نکلتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنا روئے مبارک دوسری طرف کر لیا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری، مسلسل آپ کو راضی کرنے کے لیے کوشاں رہا۔ راستے میں جہاں بھی آپ پڑاؤ کرتے، میں آپ کے خیمے کے باہر مسکین بن کر بیٹھ جاتا اور میرا بیٹا جعفر میرے پاس کھڑا رہتا۔ آپ جو ہی مجھے دیکھتے، نفرت سے چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیتے۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا۔ جب میرے لیے عرصہ حیات تنگ ہو گیا، میں نے اپنی بیوی سے کہا، بخدا یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر راضی ہو جائیں گے، ورنہ میں اور میرا بیٹا اوندے منہ زمین پر بھوکے پیاسے لیٹے رہیں گے یہاں تک کہ ہماری موت واقع ہو جائے۔ جب میری یہ حالت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی، آپ کے دل میں رقت پیدا ہوئی۔ آپ اپنے خیمے سے باہر آئے، مجھے شفقت بھرے انداز سے دیکھا۔ میرے جی میں آیا کاش کہ آپ مسکرا دیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے۔ میں آپ کی رکاب پکڑے ہوئے تھا۔ جب آپ بیت اللہ کی طرف چلے، میں بھی آپ کے آگے آگے دوڑتا چلا، غرض یہ کہ آپ جدھر کا رخ کرتے میں بھی کسی صورت آپ سے جدا نہ ہوتا۔ غزوہ حنین میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عرب نے اپنی پوری قوت جمع کر دی اور آپ کے مقابلے کے لیے اتنی زبردست تیاری کی کہ اس سے پہلے کبھی ایسی تیاری نہ کی تھی۔ کفار نے یہ پختہ عزم کر لیا تھا کہ اس دفعہ مسلمانوں پر ایک فیصلہ کن ضرب لگائی جائے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے برسر پیکار ہونے کے لیے اپنے جانثار صحابہ کو لے کر سر بکف میدان کارزار کی طرف نکلے تو میں بھی ساتھ ہو لیا۔ جب مجھے مشرکین کا جم غفیر دکھائی دیا، میں نے دل میں کہا، خدا کی قسم آج میں سارے دھونے دھو دوں گا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آج کارکردگی دیکھ کر یقیناً خوش ہو جائیں گے۔ مجھے امید واثق ہے کہ آج خدا تعالیٰ بھی مجھ پر راضی ہو جائے گا۔ جب دونوں فوجوں میں گھماسان کا رن پڑا، پہلے مرحلے میں مشرکین کا پلہ بھاری ہو گیا۔ وہ مسلسل مسلمانوں کو روندتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ مسلمانوں کے پاؤں کھڑ گئے۔ قریب تھا کہ یہ شکست فاش سے دو چار ہوتے۔ اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار میں اپنے گھوڑے پر سوار دشمن کے مقابلے میں چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی تلوار سے شیر کے مانند اپنا بھی دفاع کر رہے تھے اور اپنے صحابہ کا بھی۔ اس نازک موقع پر میں نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی۔ میں نے اپنی تلوار کی نیام کو توڑ دیا اور سر بکف میدان میں نکل آیا۔ آج میری دلی تمنا یہ تھی کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے میں قربان ہو جاؤں۔ چچا عباس نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھام رکھی تھی اور یہ آپ کی دائیں طرف کھڑے تھے اور میں حضور کی بائیں طرف مورچہ تھام لیا۔ میرے دائیں ہاتھ میں تلوار تھی جس سے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہا تھا اور بائیں ہاتھ سے میں نے آپ کے گھوڑے کی لگام کو تھام رکھا تھا۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھپٹتے ہوئے دیکھا تو چچا عباس سے پوچھا، یہ کون ہے؟
انہوں نے بتایا حضور یہ آپ کا چچا زاد بھائی ابو سفیان ہے، آج آپ اسے معاف کر دیں، اس پر راضی ہو جائیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج میں اس پر راضی ہوں، اور ساتھ ہی یہ دعا کی الہی اس سے ہر وہ عداوت معاف کر دے جو اس نے میرے ساتھ روا رکھی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو دیکھ کر میرا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ میں نے رکاب میں آپ کے پاؤں کو بوسہ دیا۔ آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا میرے بھائی آگے بڑھو، دشمن کو تہتیغ کر دو۔ بس میں آپ کا یہ فرمان سن کر دشمن پر ٹوٹ پڑا اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایسا زوردار حملہ کیا کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ہم نے 3 میل تک دشمن کو پیچھے ڈھکیل دیا اور ان کی اجتماعیت کو مختلف سمتوں میں بکھیر کر رکھ دیا۔ غزوہ حنین کے بعد ابو سفیان بن حارث رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے مستحق ہو کر آسودہ زندگی بسر کرنے لگے اور آپ کے اخلاق حسنہ سے مستفیض ہونے لگے، لیکن یہ اپنی نگاہیں شرمندگی کے بنا پر حضور کے سامنے جھکائے رکھتے۔ جب کفر میں بیتے ہوئے دن یاد آتے تو پریشان ہو جاتے۔ ابو سفیان کو جب وہ دن یاد آتے جو انہوں نے زمانہ جاہلیت میں نور الہی اور کتاب مقدس قرآن مجید سے محرومی کی صورت میں گزارے تو زار و قطار رونا شروع کر دیتے، لیکن اب یہ دن اور رات قرآن مجید کی تلاوت میں مگن رہنے لگے اور اس کی آیات پر غور و تدبر کرنے لگے۔ قرآن حکیم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، دنیاوی زیب و زینت کو خیر بات کہہ دیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگا لی۔ ایک دن رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ ابو سفیان پہلے سے وہاں موجود تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مخاطب ہے اور کہا کیا تم جانتی ہو یہ کون ہے؟ عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ میرا چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث ہے، آج کل یہ مسجد میں سب سے پہلے آتا ہے اور سب سے بعد یہاں سے نکل جاتا ہے، اور راستے میں چلتے ہوئے اپنی نگاہیں زمین پر گاڑے رکھتا ہے، آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا اور نہ ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، ابو سفیان اتنا روئے جیسے کوئی ماں اپنے اکلوتے بیٹے کی وفات پر نوحکنا ہوتی ہے، یا جیسے کوئی دوست اپنے عزیز دوست کی وفات پر آہ و بکا کرتا ہے، اور حزن و ملال میں ڈوب کر ایسا مرثیہ کہا جس سے سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو سفیان نے جب اپنے آپ کو موت کے دہانے پر محسوس کیا تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھودی۔ قبر کو کھودے ابھی 3 دن ہی گزرے تھے کہ موت کا وقت آ گیا۔ یوں معلوم ہوا جیسے کہ انہیں پہلے ہی بتا دیا گیا ہو۔ یہ اپنے بیوی بچوں اور دیگر خاندانی افراد سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے مجھ پر رونا نہیں ہو، الحمدللہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، بس اس جملے کا ادا کرنا ہی تھا۔ ان کی پاکیزہ روح پرواز کر گئی۔ ان کی موت کو اہل اسلام کے لیے ناقابل تلافی نقصان قرار دیا گیا۔ اللہ حضرت ابو سفیان سے راضی ہو، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔